بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح سورۃ المؤمنین کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے، 18ویں پارے سے۔ سورۃ المؤمنین کی ابتدا اس تفصیل سے کی گئی ہے کہ فرمایا کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے یعنی فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے نفس، اخلاق، زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی، اور کائنات میں خدا کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان سے سزا اور جزا کے لازم ہونے کی دلیل دی۔ ہر قسم کے میووں، پھلوں اور غذا کی دوسری چیزوں، جانوروں اور ان کے دودھ اور دوسرے فوائد کی تفصیل گنا کر توجہ دلائی کہ جو ہستی تمہاری ایک ایک ضرورت اور آسائش کا اس درجے خیال رکھتی ہے، کیا تمہیں اور ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک کونے میں جا بیٹھی ہے اور اس بات سے بالکل بے تعلق ہو گئی ہے کہ تم اس کی دنیا میں کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو؟ کیا اس کی انصاف پسندی کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بازپرس ہو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے؟ بتایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقوں میں مگن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں اور کچھ دن انہیں اپنے طریقوں پر مگن رہنے دیں۔ یہ دنیا دار اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں اور چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورت کے خاتمے پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے فرمانبرداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعا کرنے والوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے دیا ہے کہ انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ بات اسی وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میرے رب درگزر کر اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس سے پہلی سورۃ المؤمنین مکی تھی۔ اس میں ایمان کے جو تقاضے، نمازوں میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، تزکیہ نفس، شرمگاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان کے اثرات ظاہر ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی انفرادی زندگی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکے میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینے میں جمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بن گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرے کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی ایک پورے معاشرے کو منور کرنے لگی،
سورہ نور اسی سلسلے کی ایک سورہ ہے جس میں اہل ایمان کو ان احکام اور ہدایت سے آگاہ کیا گیا جو ان کے نئے تشکیل پانے والے معاشرے کو ایمان کے اثرات سے مزین اور منافی ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ ابتدا ہی میں فرمایا کہ یہ ایک عظیم سورہ ہے، ہمارا اترا ہوا فرمان جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت فرض کی ہے جن کی اطاعت بے چوں و چرا کی جانی چاہیے۔ پھر زنا کا ذکر کیا کیونکہ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل اسی کو ہے۔ معاشرے کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاکیزگی برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں ہر طرح کے خلل اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ زنا اس پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو بالآخر ڈھور ڈھنگروں کا ایک گلا بنا کر رکھ دیتا ہے، رشتوں پر سے باہمی اعتماد اڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے دن سے اس انتشار کو روکنے کے لیے تفصیل سے احکام جاری کیے اور زنا کی سزا کو دین اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا دین۔ آج کل یہ فلسفہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ ذہنی بیماری کے سبب کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ سزا کے نہیں بلکہ ہمدردی کے مستحق ہیں، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اس فلسفے کی وجہ سے خدا کی زمین گنڈوں اور بدماشوں سے بھر گئی ہے اور چوروں اور زانیوں کی ہمدردی میں لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ رحیم بن گئے ہیں۔ معاشرے کو خرابیوں سے بچانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند اہم ہیں۔ مسلمان مرد عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ شریر لوگوں کو بھی کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے بلکہ انہیں برائی سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقوں کی تلقین کرنا چاہیے۔ بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کر چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات خدا کے نزدیک سب سے بری ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے، 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ عورت اور مرد دونوں کو آمنا سامنا ہونے پر نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ دونوں کے درمیان سب سے پہلا قاصد نگاہ ہوتی ہے۔ نفسیاتی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا جس سے سر اور گریبان کو ڈھانکا جائے یہاں تک کہ سینہ بھی چھپ جائے۔ بیوہ عورتوں اور لونڈی غلاموں تک کا نکاح کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو لازماً نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی کہ اس کائنات میں تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز اسی کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اس لیے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنے۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ منافقین کو تنبیہ کی کہ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے مفاد کی حد تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں اور مفاد کے خلاف ان کے حکم کو ٹال جاتے ہیں، یہ روش اب نہیں چلے گی۔ ماننا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، ورنہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو۔ جلد وقت آنے والا ہے کہ خدا خوف کی حالت کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ بعض معاشرتی احکام سورہ کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں کہا گیا ہے کہ گھر کے نوکر چاکر اور نابالغ بچوں کو چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہو۔ نمبر 1 فجر کی نماز سے پہلے،
نمبر 2 دوپہر کو جب کپڑے اتار کر لیٹتے ہو. نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آئے تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا. تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے. وہ بڑا علیم و حکیم ہے. پھر بچہ جب بڑے ہو جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. جو عورتیں ادھیڑ عمر کی ہوں اور انہیں نکاح میں دلچسپی نہ ہو وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. پھر بھی وہ احتیاط کریں اور حیاداری برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے میں سخت احتیاط برتنے لگے. حتیٰ کہ قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت اور اجازت جب تک نہ ہو کسی عزیز یا دوست کے یہاں بھی کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے. اس کی تردید میں فرمایا معذور حضرات اندھے لنگڑے بیمار اور خود تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کھانا کھا سکتے ہو جیسے باپ دادا ماں نانی بہنوں اور بھائیوں کے گھر اس طرح چچا پھوپھی خالہ ماموں کے گھر بھی کھانا کھا سکتے ہیں. اسی طرح جن گھروں کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں یا جو تمہارا قریبی بے تکلف دوست ہو اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہو. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو کہ یہ دعائے خیر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ سوچ بوجھ سے کام لوگے. اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ معذور حضرات کا حق ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد انہیں کھانا کھلانے پر تیار رہے. نیز وہ خود بھی کسی کے گھر جا کر کھانا مانگ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں. صاحب خانہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اعزاء و اقارب کے گھر کھانا ایسا ہے جیسا اپنے گھر کھانا. قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے یہاں کھانے کے لیے باقاعدہ اجازت ضروری نہیں. آدمی ان میں سے اگر کسی کے یہاں جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کرے تو بے تکلف کھایا جا سکتا ہے. آخری رکوع میں فرمایا کہ جب اجتماعی کام کے موقع پر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں یا اپنے امیر کے ساتھ ہوں اور کوئی انفرادی ضرورت پیش آ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امیر سے اجازت لے کر جائیں. پھر امیر کو اختیار ہے کہ اجازت مانگنے والے کی ضرورت کے مطابق چاہے اجازت دے یا انکار کر دے. اور اگر اجازت دے تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس میں تنبیہ ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجازت طلب کرنا تو سرے سے ہی ناجائز ہے. جواز کا پہلو صرف اس صورت میں نکلتا ہے کہ جبکہ جانے کے لیے حقیقی ضرورت لاحق ہو. پھر ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا نہ دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر کی مرضی پر موقوف ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی ضرورت اس شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہے تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے. اور اس صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے. اجازت کے ساتھ استغفار کا حکم دینے میں تنبیہ ہے کہ اجازت طلب کرنے میں اگر ذرا سی بہانہ بازی کا بھی دخل ہو یا اجتماعی ضرورت پر انفرادی ضرورت کو مقدم رکھنے کا جذبہ کار فرما ہو تو یہ ایک گناہ ہے. لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین کو چاہیے کہ اجازت دینے کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ خدا تمہیں معاف فرمائے. اب سورۃ الفرقان نہایت مؤثر انداز میں شروع ہوتی ہے. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی مالک کسی بیٹے یا بادشاہی میں کسی کی شرکت سے پاک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی. لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ جلا سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں.
منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مگر جب وہ گھڑی آنے پر ہاتھ پیر باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاعون سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلے جا سکتے تھے۔ خاتمے پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے، اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے، ایسے بندوں کا جنتوں میں شاندار استقبال ہوگا۔ 15ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔